پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے ہائے رے نیند مسافر آئے رے نیند مسافر تیری پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلہ اسباق تصوف کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی مایہ ناز تصنیف منہاج العابدین کو بڑے پیارے انداز کے اندر بیان کرتے ہیں، اس کا خلاصہ الحمدللہ آپ سب کے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کے سلسلے میں کیا ہوگا، اس کا موضوع کیا ہے، اس سے پہلے ہم ایک حکایت سنتے ہیں۔ جنگل میں ایک بارہ سنگا پیاس سے بےتاب ہو کر پانی کے تالاب پر آیا، اور پانی پیتے ہوئے جب اسے پانی میں اپنے خوبصورت سینگوں کا عکس نظر آیا تو فخر و انبساط سے وہ پھولا نہ سمایا، مگر جب اس کی نگاہیں اپنی پتلی اور سوکھی ہوئی ٹانگوں پر پڑی تو اس کی ساری خوشی کافور یعنی ختم ہو گئی، اور وہ حسرت سے سوچنے لگا کہ اے کاش اس کی ٹانگیں بھی اس کے سینگوں کی طرح خوبصورت اور موٹی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اسے شکاری کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ خطرہ محسوس کرتے ہی وہ بھاگ کھڑا ہوا اور چھپنے کے لیے جنگل کی راہ لی۔ شکاری کتوں نے بھی اسے دیکھ لیا، لہذا وہ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ بارہ سنگا اس تیزی سے بھاگا کہ اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور سیدھا جنگل میں جا گھسا، مگر اس کی بدقسمتی کہ جن سینگوں پر تھوڑی دیر قبل فخر کر رہا تھا، جن کو اچھا جان رہا تھا، خوبصورت جان رہا تھا، وہ ایک جھاڑی میں پھنس گئے۔ اس نے سینگوں کو جھاڑی سے نکالنے کی کافی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، اور آخر کار شکاری کتے اس کے سر پر جا پہنچے اور یوں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس حکایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز کہ جس کو ہم بظاہر اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اچھا خیال کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھی ہو۔ جس بات پر ہمیں بعض اوقات فخر ہوتا ہے، وہی چیز ہمارے لیے پریشانی کا، رنج کا سبب بن جاتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے نا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، تو یہی معاملہ یہاں پر بارہ سنگا کے ساتھ ہوا۔ تو ہر چیز کے اندر جو بھی ہم چیز ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت کو شامل حال رکھنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور تکبر وغیرہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے سلسلے میں کیا ہوگا، آئیے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں انشاءاللہ، اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا آج کے سلسلے میں کون کون سے مدنی پھول پیش کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سلسلہ اسباق تصوف میں جان سکیں گے بہت ہی مفید باتیں۔ اپنے معاملات اللہ عز و جل کے سپرد کرنے کے فوائد کیا ہیں، قرآن پاک میں مذکور دعا،
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. کس نبی علیہ السلام نے مانگی؟ تفویض کیا ہے؟ مقام تفویض کی 3 اقسام کون کون سی ہیں؟ تفویض کی ضد طمع مذموم ہے. طمع مذموم ہوتا کیا ہے؟ اگر انسان اپنے معاملات کو رب تعالیٰ کے سپرد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے تو پھر اسے تکالیف و مصائب کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس کے علاوہ دلچسپ حکایات بھی ہوں گی شامل، اور ایک عظیم وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی اہمیت آج کے موضوع کی مناسبت سے شامل ہوگی. مفکر اسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے منہاج العابدین میں بیان کیے ہیں. فکر و سوچ کو درست رکھنے کے اصول و ضوابط آپ بھی نکل سکتے ہیں اپنی منتشر خیالی سے، اور سیکھ کر تصوف کے اسباق بدل سکتے ہیں اپنی زندگی کو. آئیے چلتے ہیں سلسلے کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میٹھے اسلام بھائی، ہمیں پتہ چلا کہ آج کے سلسلے کا موضوع ہے اپنے معاملات اللہ عز و جل کے سپرد کرنے کی اہمیت. تو آج اس موضوع سے متعلق کیا کیا باتیں ہمیں بتائی جائیں گی، مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مفتی صاحب سے عرض کرتے ہیں اس موضوع سے متعلق جو بھی منہاج العابدین میں لکھا گیا ہے اس کو ہمارے سامنے بیان فرمائیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین کے 4 باب کے اندر یہ دوسرا عنوان قائم کیا ہے، ٹھیک. اور اس عنوان کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بندے کی ایک فکر، یعنی انداز فکر اور انداز سوچ پر سیر حاصل کلام فرما رہے ہیں. ٹھیک. اور اس کا عنوان تو اگرچہ کہ یہ ہے کہ بعض اوقات سفر کرنا پڑتا ہے دین سیکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے، نجات کے لیے سفر کی تاکید بہت سارے مواقع پر ہے. جیسے حج خود ایک سفر ہے. ٹھیک. سفر عام طور پر جو ہے وہ لوگ سارے لوگ تو مکہ میں نہیں رہتے، صحیح. باہر سے جاتے ہیں، خود ایک سفر ہے. ٹھیک ہے. بسا اوقات جو ہے وہ بندے پر کسی علاقے سے ہجرت واجب ہو جاتی ہے. صحیح. سب سے بڑا ایک جو خیال دل میں آتا ہے کہ کیا ہوگا. یہ تو صرف ہیڈنگ تھی، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پورا عنوان کیا ہوگا پر قائم کیا ہے کہ بندہ جب سوچتا ہے کیا ہوگا تو اسے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے. صحیح. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا معاملہ سپرد کر دے، ایک تو یہ ہے کہ کس معاملے میں ایسا کیا جائے گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آگے بیان ہوگی. انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ اس سے فوائد کیا حاصل ٹھیک ہوں گے. ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 فوائد ذکر فرمائے ہیں. پہلا فائدہ یہ ذکر فرمایا، ایک تو یہ کہ اسی وقت دل کو اطمینان اور چین نصیب ہو جائے گا. یعنی بندہ ایک پریشانی میں ہے، ایک مصیبت میں ہے، ایک اسے خطرات میں گھیرا ہوا ہے، اور جب وہ اپنے دل میں اس بات کا اعتقاد کر لیتا ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، وہ یقینی طور پر میرے ساتھ بہتر اور خیر کا معاملہ فرمائے گا. تو یہ اعتقاد رکھتے ہی اسے ایک سکون قلبی محسوس ہو جائے گا. صحیح. اطمینان محسوس ہو جائے گا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، دعت تدبیر الی من خلقک تستریح، جس نے تجھے پیدا کیا ہے تدبیر کو یعنی منصوبہ بندی کو اس کی طرف چھوڑ دے. صحیح. کہ بسا اوقات انسان بڑے منصوبے بناتا ہے اور پھر سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہاں منصوبے بنانے سے کوئی منع کرنا مراد نہیں ہے. صحیح. مراد یہ ہے کہ انسان جب
کوئی منصوبہ بنائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا معاملہ چھوڑ دے، صحیح، اپنے اوپر رکھ کر نہ بنائے، ٹھیک ہے، اس امید اور توقع سے بنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں میری مدد فرمائے گا، نصرت فرمائے گا۔ صحیح، تو جب کوئی بندہ اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اسے پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ قلبی سکون اسے میسر آتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ چھوڑنا ہے منصوبہ بندی کے بعد ہی ہوگا، یا چاہے منصوبہ بندی نہ کرے، ایک پرخطر راستے پر چل پڑے اور بولے کہ میرا معاملہ تو اللہ کی ہے، تو ایسا ہے شریعت کا مزاج ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امور، واقعات اور صورتوں کی 3 کنڈیشن بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں یہ بحث کی ہے کہ کس معاملے میں تفویض کرنی ہے اور کس صحیح، معاملے میں ٹھیک، تفویض نہیں ٹھیک، کرنی۔ ٹھیک، دوسرا فائدہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا معاملہ چھوڑ دینے کا فائدہ، فرمایا کہ تم اس کی برکت سے خیر میں رہو گے۔ صحیح، یعنی ایک تو یہ نا کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور اسی وقت اطمینان قلبی نصیب ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اب جب بندے نے اللہ تعالیٰ پر اپنا معاملہ چھوڑا ہے تو اب یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے نصرت اور مدد پہنچے گی۔ صحیح، جب نصرت اور مدد پہنچے گی تو انسان بہتری میں رہے گا، صحیح، بھلائی میں رہے گا، خیر میں رہے گا۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص اللہ کی راہ میں جانے لگا، اس کی بیوی حاملہ تھی اور اسے اس بات کی تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی کہ بچے کا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اے اللہ، اس بچے کو میں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، چلا گیا، عرصہ دراز کے بعد آیا، لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بیوی کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ صحیح، بڑا غمگین ہوا، قبر پر فاتحہ کے لیے گیا تو وہاں اس نے کچھ انہونی چیز دیکھی جس کی وجہ سے اس کی تشویش میں اضافہ ہوا، یا تو خود دیکھی یا لوگوں نے بتائی۔ تو اس کے دل میں ابھی خیال پیدا ہوا کہ مطلب کوئی آگ کا شعلہ بلند ہوتا دیکھا۔ صحیح، اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری بیوی تو بہت ہی عابد و زاہد تھی، نیک تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے برے فعال ان کی قبر کے ارد گرد ظاہر ہوں۔ رہا نہ گیا، قبر کھودی۔ جب قبر کھودی گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ قبر میں کھیل رہا ہے۔ کوئی عذاب نہیں تھا جو شعلہ ظاہر ہوا تھا، اس کی توجہ مبذول کرنا مقصود تھی۔ صحیح، صحیح، آواز آئی کہ تو اپنے بچے کو ہمارے سپرد کر کے گیا تھا، سبحان اللہ، سبحان تمہارا بچہ لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا۔ ماشاءاللہ، اگر بیوی کو بھی ہمارے سپرد کر کے جاتے سبحان تو اللہ، وہ بھی محفوظ رہتی۔ اللہ اکبر، اللہ، تو جب بندہ اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے تو پھر یقینی طور پر اس کی مدد و نصرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اب ہوتا کیا ہے کہ شب و روز کی تیز رفتاری کے اندر ہم اپنے اسباب پر نظر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مال پر نظر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے تعلقات پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوستوں پر، کہ ہمارا معاملہ بگڑ گیا ہے تو یہاں سے مدد آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو پھر اس کی مدد و نصرت کیسے ہوگی؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ایسا پرخطر موقع آئے اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی طرف اپنا معاملہ چھوڑ دے، اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ کہ بعض اوقات ایک کام بڑا ہی آسان ہوتا ہے، شہد نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت بگاڑ ہوتا ہے، پیچیدگی ہوتی ہے اس میں، پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں، وہ مزید الجھ جاتا ہے۔ بندے نے اگر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوتا تو اس میں آسانیاں آ جاتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ساری جو باتیں سفر کے ساتھ خاص تو نہیں ہے نا؟ کوئی بھی کام ہے، سفر کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب
سفر کا آگے ذکر بھی نہیں کیا. اچھا. اب آگے جو ہے تفویض اللہ، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، کوئی بھی چیز ہو. اب اس پر بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے نقصان دہ امور ہیں جو بظاہر زیور نفع سے آراستہ دکھائی دیتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو دیکھنے میں شہد معلوم ہوتے ہیں، اور تم اسرار و عواقب یعنی اینڈ سے ناواقف ہو. تو جب کسی امر کو عزم اور اختیار سے شروع کرو تو ہو سکتا ہے بہت جلد ہلاکت اور تباہی میں پڑ جاؤ. ٹھیک ہے. پھر ایک حکایت نقل فرمائی کہ ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا، بڑا ہی نیک شخص تھا، عابد و زاہد تھا. اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں شیطان کو دیکھوں، اچھا. پتہ چلے شیطان ہوتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا، پچھلی کسی امتوں میں سے ہوتا. صحیح. تو اسے پیغام دیا گیا کہ اس ارادے کو ترک کر دو. ٹھیک ہے. اس نے ترک نہیں کیا، یہی دعا کرتا رہا. بالآخر ایک دن شیطان سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، ٹھیک. اور شیطان کو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو مارنے کا ارادہ کرتا ہے. صحیح. ابلیس کہنے لگا کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو، لیکن مجھے تم پر ترس آ گیا کہ اگر تمہاری عمر مزید 100 سال نہ ہوتی، تم نے مزید 100 سال زندہ نہ رہنا ہوتا تو میں تمہیں مار دیتا. صحیح. ملاقات ختم ہو گئی. اب اس کے دل کے اندر ایک غرور کا، دھوکے کا بیج پیدا ہو گیا. ٹھیک. کہ لگا اچھا میری عمر 100 سال ہے، یہ بھی 100 سال رہنا ہے مجھے، ابھی رہنا ہے مجھے. اور یہ خیال دل میں آتے ہی رفتہ رفتہ سستی اور کاہلی نے گھیر لیا، اور عابد و زاہد سے وہ فاسق و فاجر ہو گیا، گناہوں میں مشغول ہو گیا. تو اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے مخاطب، تیرے لیے اس حکایت میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ تو اپنے ارادے کی پیروی نہ کر اور اپنے مطلوب نفسانی کے حصول میں اصرار سے کام نہ لے. اگر یہ بندہ بات مان جاتا تو اسے ایسی ہلاکت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. صحیح. تو جب بندہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے تو اسے یقینی طور پر فلاح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کی طرف سے کیا کچھ تکالیف انہیں نہیں پہنچی، کتنی مرتبہ انہیں مطلب کہ ہلاک کرنے کی سازشیں ہوئیں. ٹھیک. سخت ترین امتحانات میں، آزمائشوں میں آپ گزرے، لیکن آپ کا طریقہ کار قرآن مجید فرقان حمید نے کیا بتایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب پریشانیوں میں آتے تو کیا فرماتے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں. سبحان اللہ. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے آگاہ اور واقف ہے. سبحان اللہ. تو جب انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تعلیم کے لیے اس دعا کو قرآن مجید فرقان حمید میں نقل کیا، بیان کیا، تو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر تکلیف، پریشانی، آزمائش، خطرات میں بندہ اللہ تعالیٰ پر اپنا معاملہ چھوڑے تو اس کی مدد کی جاتی ہے. ٹھیک. اور جو ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کے نتائج اسے دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک طالب علم تھا، ایک مرتبہ کافی سالوں پہلے کا واقعہ ہے. اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، یعنی درس نظامی کر رہا تھا، عالم کورس کی کئی کلاسیں پڑھ چکا تھا، ٹھیک ہے. کئی سال پڑھ چکا تھا. اب اس کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی
کہ ہوگا کیا، اچھا کتنی تنخواہ ملے گی، 10-15 ہزار روپے، بس اس سے کیا ہوگا. یہ خیالات کئی دفعہ اسے گھیرتے اور وہ گھر جا کے بیٹھ جاتا، پھر سمجھایا جاتا، آ جاتا، بالآخر وہ چھوڑ کر چلا گیا، صحیح، مکمل نہیں کر سکا. ٹھیک. اور یہ سمجھیں کہ 5-6 سال پڑھنے کے بعد چھوڑ کر چلا گیا. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ والد صاحب پر کتنا قرضہ تھا، یا جو بھی حالات ہوئے، کاروبار نہیں چل سکا، قرضہ ممکن نہ ہو، بہرحال وہ آزمائش میں آ گیا. صحیح. اب اسی طالب علم نے ایک دکان پر کام کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے. اور 10-15 ہزار تو بڑی رقم ہوتی ہے، اس سے بھی آدھی رقم پر، 5-7 ہزار پر کام کر رہا ہے، دکان پر کام عرصہ دراز تک کام کرتا رہا. صحیح. تو اس طرح جب بندہ نیکی کے راستے پر آتا ہے تو بہت سارے خیالات اسے گھیرتے ہیں، صحیح. اور اسے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا کہ میں خیر کے راستے پر ہوں، بے شک، میں بھلائی کے راستے پر ہوں، علم سے میرے سینے منور ہو رہے ہیں، میں پڑھوں گا، پڑھاؤں گا اور دین متین کی خدمت کروں گا، تو عین ممکن ہے کہ جن حالات سے وہ دوچار ہوا نہ ہوتا. تو بسا اوقات انسان اپنی سوچ کو ترجیح دیتا ہے. صحیح. اس پورے آج کا جو سبق ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو بہت سارے مواقع پر اپنی سوچ پس پشت ڈالنی ہوتی ہے. ٹھیک. یہ ضروری ہے. حضرت امام اعمش بن مسروق رحمۃ اللہ تعالی کا ایک واقعہ اور مطلب کہ پیش نظر ہے میرے، منہاج العابدین میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا. ایک شخص تھا، اس کے پاس 3 جانور تھے. ایک گدھا تھا جس پر بیٹھ کر وہ پانی لے کر آتا تھا. ٹھیک ہے. ایک اس نے مرغی پالی ہوئی تھی، اس سے فوائد حاصل کرتا انڈے ہوگا، وغیرہ ممکن انڈے وغیرہ کھاتا ہو اس سے. ایک کتا تھا ٹھیک ہے، کہ جو اس کی مطلب کہ گھر کی رکھوالی کیا کرتا تھا. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، لومڑی آئی اور مرغی کھا گئی. لومڑی مرغی کھا گئی. جی ہاں. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو بھی حالات ہیں میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں. صحیح. کچھ عرصے بعد ایک بھیڑیا آیا اور گدھے کو چیر پھاڑ کر چلا گیا. ٹھیک. وہ ہلاک ہو گیا. کچھ عرصے بعد ایک بیماری آئی اور کتا ہلاک ہو گیا. تینوں چلے گئے. تینوں چلے گئے. اب اس کے رشتہ دار اور یہ سب چیزیں، یہ تعصف کریں، افسوس کریں، لیکن یہ بڑا مطمئن. اچھا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 فوائد بیان کیے نا، کہ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہے اسے قلبی سکون اور قرار مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس منتشر خیالی نہیں ہوتی، بے قراری نہیں ہوتی، بے سکونی نہیں ہوتی. صحیح. دوسرا فائدہ کیا بیان کیا، ابھی جو ہم بیان کر چکے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت فرماتا ہے. سبحان اللہ. خیر لوگ زیادہ بے چین تھے لیکن یہ بڑا پرسکون تھا. ٹھیک. اب گاؤں دیہات کے اندر تھوڑے بہت گھر ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ یہاں محلوں کی طرح متصل لوگ رہتے ہوں، منفرد الگ الگ بھی رہتے ہیں. دور. یہاں رہ رہا ہے، یہاں رہ رہا ہے، یہاں رہ رہا ہے. آج کے دور میں بھی گاؤں میں لوگ مل کے ہی رہتے ہیں کیونکہ زمینیں وہاں بھی مہنگی ہیں، لیکن پہلے کے وقت میں ایسا نہیں تھا، لوگ الگ الگ رہتے تھے. اب ہوا یہ کہ ڈاکوؤں کا گزر ہوا ان کی بستی کے پاس سے. صحیح. اور انہوں نے جانوروں کی آوازیں سنی. ٹھیک. جانوروں کی آوازوں نے، ظاہر بات ہے گدھا تو اب جنگل میں نہیں رہتا، جی جی، مرغا بھی جنگل میں نہیں رہتا،
کتا بھی جو ہے نا وہ آبادیوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو اس طرح کے اور جانور ہوں گے. ٹھیک. تو جانوروں کی آوازوں سے ان لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں تو کوئی آبادی ہے، لوگ رہتے ہیں، لوگوں کا بسیرا ہے، اور جس گھر سے جس طرف جس رخ کی طرف آواز آئی وہ وہاں نکلے. صحیح. اور ان گھر والوں کے تمام مال و اسباب لوٹ کر چلے گئے. ٹھیک. جہاں اس شخص کا گھر تھا اس طرف کوئی آواز ہی نہیں آئی، صحیح. جانور ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کا گھر محفوظ رہا. تو جو پہلا نقصان تھا وہ نقصان چھوٹا تھا، صحیح. لیکن جو بعد میں نقصان ہوا پوری بستی پر وہ نقصان بہت بڑا تھا. تو اس سے یہ سبق سیکھنے کو ملا کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے والا صحیح صحیح کس قدر جو ہے وہ سکون میں رہتا ہے، بے شک، اور عافیت میں رہتا ہے. ضرور. اب یہ آپ نے جو ہے مثال دی ہے، اب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، گھر میں بڑی پریشانی آ جاتی ہے، ابھی فطری سی بات ہے کہ اس کو انتہائی غم ہوگا، صدمہ پہنچے گا. ابھی غم پہنچنا، صدمہ پہنچنا اور اس فکر میں آ جانا کہ یہ میرا نقصان ہو گیا، تو کیا یہ اس کے منافی ہے سپرد کرنے کے، تفویض کے؟ اس کیفیت سے کیسے بچا جائے؟ یہ کیفیت آتی ہی ہے یہ والی؟ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا، شہزادہ علی وقار کا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی غم کی کیفیت تھی. ٹھیک. آنسو بھی نکلنا ثابت ہے. صحیح. تو ایک تو ہوتا ہے انسان پر غم اور ایک بے قراری کی کیفیت آنا، وہ ایک فطرتی ہمارے، بلکہ بے قراری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، غم ہوتا ہے. صحیح. اور غم بھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ میری تو دنیا ہی ختم ہو گئی. ٹھیک. اور پھر وہ آہستہ آہستہ غم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چھٹتا ہے، صحیح، کم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. تو وہ تو ہے ایک فطری بات. ٹھیک. اب مثال کے طور پر کسی کا جوان سال لڑکا فوت ہو جائے، اور صحیح. لڑکا بھی ایک ہی ہو، ٹھیک ہے. اور بڑھاپے کا سہارا ہو، تو اس کو صبر کرنا چاہیے. ٹھیک. جو آئندہ حالات آنے والے ہیں اسی وقت ذہن بنا لے کہ میں اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں. صحیح. تو اب ایک غیبی مدد بھی پہنچے گی، انشاءاللہ، اور ایک اطمینان قلبی بھی محسوس ہوگا. غم اور فراق تو رہے گا. صحیح، یہ نہیں جا سکتا. اب لوگ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، اب وہ بیان کس طرح کرتے ہیں، میرا تو کمانے والا چلا گیا، صحیح. ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا. میں نے ایک خاندان کو بڑے قریب سے دیکھا، اچانک فوتگی ہو گئی. ٹھیک. اچانک، اور گھر کا سربراہ چلا گیا. صحیح. اور اسی طرح کی آوازیں گھر سے آ رہی تھیں، ہم کیا کریں گے، ہمارا سہارا کون بنے گا. اس کے بعد انہیں اس سے بھی بڑا ایک نقصان پہنچا. تو انسان جو ہے وہ اسے جب بھی کوئی خطرہ لاحق ہو، پریشانی لاحق ہو، تو اسے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید کرنی چاہیے. انسان جو سوچتا ہے، انسان جو چاہتا ہے اسی میں خیر ہو، اسی میں بہتری ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بعض اوقات تم، خلاصہ یہ ہے، کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہوتے ہو حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. صحیح. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بعض اوقات تم کسی چیز سے محبت کر رہے ہوتے ہو، اسے پسندیدہ تصور کر رہے ہوتے ہو، یا اس کی طرف رغبت کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک. حالانکہ اس چیز میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے. صحیح. صحیح. تو یہ ہے عاقبت الامور. ٹھیک. یہ اب جو شروع میں ہم نے حکایت سنی بالکل یہی تھی. اینڈ کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. صحیح. تو بندہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑے. ٹھیک. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ رہے ہیں اس کلام کو تھوڑا واضح کرنے کی طرف، کہ کہاں کہاں تاکید ہے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف چھوڑنے کی. ٹھیک. 3 قسمیں تو آگے بیان کریں گے. صحیح. فرمایا کہ
وہ معاملات اور امور جہاں خطرہ ہو، مثلا تنگی معاش کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، جہاں ایک رزق ہو، ٹھیک ہے، خطرہ آیا نہیں ہے، صرف رزق ہے، تو وہاں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے کی تاکید ہے۔ صحیح، فرمایا جہاں ہلاکت کا امکان ہو، ایک تو یہ کہ صرف رزق ہے ہلکا پھلکا، اور ایک یہ کہ ہلاکت کا امکان پیدا ہو گیا ہے، کوئی سیلاب آ رہا ہے جناب، صحیح، کوئی ریلا چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے، کہ ہماری بستی کو بھی لے جائے گا، ہوتا نا جب سیلاب آ رہا ہوتا جی ہے جی، تو الرٹ جاری ہو جاتا ہے پتہ جناب، چل جاتا ہے کہ اس علاقے سے گزرنا الرٹ جاری ہو جاتا ہے اور لوگ سوچتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہماری طرف آ جائے۔ ٹھیک ہے، تیسرا موقع یہ ہے کہ فساد اور خرابی کا خوف ہو، صحیح، یعنی فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اور کسی اعتبار سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ فرمایا چوتھا وہ مقام ہے کہ انسان کا خطروں کی چیزوں سے محفوظ رہنا عاجز ہو۔ ٹھیک، مثال کے طور پر ایک انسان ڈوب رہا ہے، اب وہ تیرنا بھی نہیں آتا، اس کو ڈوب رہا ہے اور تیرنا بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، خطرے میں ہے اور خطرے سے نکلنے سے بھی عاجز ہے، صحیح، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا پڑے گا۔ بلوا ہو گئے، لوگ مار دار کرنے بچنا ممکن نہیں، ٹھیک، پانچویں چیز یہ بیان کی کہ انسان کی غفلت اور نادانی کے باعث خطروں کی چیزوں سے نہ بچ سکا، ٹھیک، مطلب پتہ ہے کہ میں غلطی کر جاؤں گا، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب ایک اچھا خاصا مبلغ ہے اور وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، صحیح، کوئی غلط واقعہ بیان کر دے، ٹھیک ہے، اس کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو اس کی ذلت اور رسوائی کا باعث عقل ہو بن جائے۔ سکے، تو جب بندہ اللہ تعالیٰ پر اپنا معاملہ چھوڑتا ہے تو ان مواقع پر اس کی تاکید مزید بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفویض کی یعنی 3 مواقع بیان کرتے ہیں اور پھر تقسیم بیان کرتے ہیں کہ یہاں تفویض نہیں اختیار کرتے اور یہاں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی صورت یہ بیان کی کہ جہاں کسی قسم کا خطرہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کس اعتبار سے، بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ جہاں قطعاً ایک چیز ہے ہی خراب، صحیح، یعنی ہلاکت اور بربادی والی چیز ہے، انسان بڑھ رہا ہے اور آگے اور گڑھے میں گرے گا، اب بڑھ بھی رہا ہے اور گڑھے میں گرے گا، تو یہاں تفویض کا موقع تھوڑی ہے۔ صحیح، تفویض کا موقع تو یہ ہے کہ انسان ایک راستے پہ چل رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں آگے کیا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ تفویض کا موقع ہے۔ تو اب انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جہنم میں جانے پر کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں صحیح، کہ جہنم میں وہ میرے ساتھ ویسے ہی فرمائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو جہنم کو مقرر ہی سزا کے لیے کیا ہے، صحیح، اب وہ جہنم میں جانے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑے اور عافیت طلب کرے تو یہ بے وقوفی اور نادانی ہے، یعنی یہ کہنا کہ وہ بہتر ہوگا اگر مجھے جہنم، بالکل یہ نادانی ہے۔ استغفر اللہ، کفر میں پڑھنے کو کے بعد وہ بہتری کی توقع کرے، استغفر اللہ، یہ نادانی ہے۔ تو جہاں خطرات بالکل ہی واضح ہیں، چیز ہے ہی خراب، ٹھیک ہے، اس خراب چیز کو اللہ کے سپرد نہیں کیا جاتا، صحیح، خراب موقع کو اللہ کے سپرد نہیں کیا جاتا۔ ایک آدمی شراب پیے اور اپنی صحت کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑے، یہاں نہیں ہوگا، یہاں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اس میں تو ہلاکتیں ہی ہلاکتیں ہیں۔ صحیح، تو یہ چھوڑنا ایسے موقع پر یہ مضموم بھی ہوگا، چھوڑنا کا فائدہ تو ہے نہیں، لیکن کیا شرعی یہ طور پر تو بدترین گناہ اور بدترین جو ہے نا وہ معاملہ ہے استغفر اللہ، کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے، استغفر اللہ، یہ تو اعلیٰ ترین جو ہے وہ بدبختی کی علامت ہے۔ استغفر اللہ، بعض لوگ کرتے ہیں اس طرح، ارے جہنم ہی ملے گی نا، کیا ہوا تو چلے جائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نے بہتر ہی سمجھا ہوگا، یہ کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ استغفر اللہ۔ اللہ، استغفر اس میں عذاب الہی کو ہلکا جاننے کا معنی پایا جاتا ہے اس جملے کے اندر، استغفر، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو
یہ جو صورت حال ہے، اگر کوئی اس طرح کہے گا یا اس طرح پڑھے گا تو نہ جانے کہاں خطرات میں گر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ ہوگا۔ دوسری صورت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک چیز کے اندر بہتری ہی بہتری ہے، اس کے اندر بہتری اور خیر یقینی ہے، جیسے فرض نماز پڑھنا۔ ایک بندہ کہے کہ میں فرض نماز پڑھتا ہوں، امید ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہتری فرمائے گا، یقینی طور پر اس کو بہتری نصیب ہوگی انشاءاللہ، سب سے بڑھ کر تو بہتری یہ نصیب ہوگی، گناہ سے بچ جائے گا، بے شک بے شک۔ اس کا نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جنت میں جانے کو وہ تفویض کرے کہ میں جنت میں جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر ہی فرمائے گا، تو جنت میں تو جائے گا ہی وہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ فرمایا سبحان ہے، اللہ، بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو وہ مواقع جہاں بالکل یقین ہے خیر ہونے کا، وہ مواقع نہیں ہوتے کہ جہاں تفویض کی کہ جہاں ان معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے، مزید ایک اس بات کا اظہار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بہتری فرمائے۔ تیسری چیز، تیسرا موقع جو اصل میں تفویض کا موقع ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس چیز کے بارے میں تم حتماً نہیں جانتے، یعنی حتمی طور پر نہیں جانتے کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی یا خرابی یا فائدہ کیا ہے، ٹھیک، فائدہ ہے نقصان ہے کیا ہے، تو ان امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں نا، اس میں نفل نماز بھی ہے، سبحان اللہ، نفل نماز بھی ہے کہ جب بندہ نفل نماز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہاں اس عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ چھوڑے سبحان اللہ، کہ اس سے اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر ہی خیر فرمائے گا۔ انشاءاللہ، اب ویسے تو نماز پڑھنا خیر ہی ہے، بے شک، بہتری ہے، لیکن دیکھا جائے تو فرض نماز جو ہے اس میں بھی تفویض کی جا سکتی ہے، لیکن ایک جہت سے امام غزالی علیہ الرحمہ نے نفی کی ہے فرض نماز میں بھی، ٹھیک ہے، تمام جہات سے نفی نہیں کی۔ صحیح، وہاں بھی تفویض تو ہو سکتی ہے کہ بندہ فرض نماز پڑھے، قبولیت اللہ کے، جی ہاں، اس کی قبولیت کو جو ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک کے ہے، سپرد کرے، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں تو اسی طریقے سے مباح کام بھی، اور جہاں تمہیں پتہ نہیں کہ اس میں انجام کیا ہے اور کیا نہیں، جہاں مطلب کہ شک ہے یا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، انسان بلائنڈ ہے بالکل، تو وہاں ایسے تمام مواقع پر اپنے معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب تفویض کے معنی کیا ہے؟ معنی اس کے، مطلب اگر تعریف کی جائے تفویض کی تو تفویض، کیونکہ تعریف سے انسان مفہوم کو واضح طور پر اخذ کرتا ہے، صحیح، جیسے پچھلے سلسلے میں ہم نے تعریف کی تھی توکل کی، تو وہ تعریفیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مفہوم بالکل واضح ہو جائے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو تین تعریفیں تو مختلف مشائخ علیہم الرضوان کی طرف منسوب ہیں، ان کے حوالے سے لکھی ہیں، اور ایک تعریف اپنی کی ہے، ٹھیک ہے، کہ تفویض کی یہ تعریف ہے۔ صحیح، مشائخ میں سے ایک تعریف میں عرض کرتا ہوں، فرمایا ہوا ترک اختیاری ما فیہ مخاطرہ الی المختار المدبر العالم بمصلحت الخلق لا الہ الا ہو، یعنی جس چیز کے اندر خطرات ہیں بندہ اس چیز کے معاملے میں اپنا جو اختیار ہے وہ ختم سمجھے، ٹھیک ہے، اور رب العزت جو کہ مدبر ہے، عالم ہے، یعنی بندوں کی جو بہتری ہے وہ زیادہ جاننے والا ہے، بے شک، اس کے سپرد اپنا معاملہ کر دے، صحیح، اپنے اختیار کو بالکل یوں سمجھے کہ بس میرا اختیار کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے انجام سے میں بالکل ناواقف ہوں، صحیح، اللہ تعالیٰ ہی اس کے انجام کو بہتر فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو تعریف کی وہ یہ ہے، ارادۃ ان یحفظ اللہ علیک
مصالح کا فیما لا تأمن فی الخطر. امام غزالی نے یہ تعریف کی ہے کہ جب بندہ یہ ارادہ کرے ان یحفظ اللہ علیہ کا کہ ان چیز میں خطرات ہیں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا، یہ تفویض ہے. صحیح. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ تعریف ہے، اور اسی مفہوم پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. منہاج العابدین میں تو نہیں ہے، لیکن میں نے اور کتابیں دیکھیں تو بعض جگہوں پر توکل اور تفویض کے مابین فرق بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پچھلے سلسلے میں توکل پر کلام کیا تھا ہم نے، صحیح. اور آج تفویض پر کلام کر رہے ہیں. اچھا حضور، اس سے پہلے اپنے جو تفویض کے مواقع بیان کیے ہیں، پہلی صورت یہ تھی کہ حتمی طور پر یقینی طور پر خرابی معلوم ہو. جی جی. دوسری صورت تھی کہ یقینی طور پر اس کی بہتری معلوم ہو، اور تیسری صورت یہ تھی کہ معلوم ہی نہیں کہ اچھا ہوگا یا برا. اب دنیاوی طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مباح ہیں، جائز ہیں، اور تجربات سے ان کا نتیجہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم ان قواعد کی روشنی پر اس کے اوپر کام کریں گے یا یہ فعل سر انجام دیں گے تو اچھا ہی ہوگا. کہ اب یہاں تفویض نہیں کریں گے یہاں پر ایسے معاملے کو. ان تجربات سے کیا ثابت ہوتا کہ ہے؟ اس کا نتیجہ درست ہی نکلے گا. جائز کام ہے، مباح کام ہے، دنیاوی بہت سارے معاملات ہیں دنیا کے اندر لوگ کرتے ہیں، تو کیا ایسے معاملات میں تفویض نہیں کی جائے گی؟ لیکن تفویض جن امور کی آپ مثال دے رہے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں وہ ظنی امور کہلاتے ہیں. اچھا، ظنی کہلاتے ہیں. یعنی تجربات سے ثابت شدہ جو امور ہوتے ہیں وہ ظنی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یقینی تو وہ بھی نہیں ہے. اچھا، وہ حتمی بہتری نہیں کہلائے گی. حتمی اور یقینی تو وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بندہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا چلا جائے، اس میں بھلائی بھلائی، ٹھیک ہے، بہتری بہتری. ٹھیک. جزاک. تو توکل اور تفویض میں یہ فرق بیان کیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. یہ احیاء العلوم میں ہے یہ فرق جو آپ فرما رہے ہیں. مختلف کتابوں سے اخذ کیا کہ توکل جو ہے وہ اسباب اختیار کرنے کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر ایک بندہ حرام کام سے وابستہ تھا، مطلب جوئے کی آمدنی تھی، اس کی لاکھوں کماتا تھا. اب اسے اس کی توجہ گئی اور اسے بھلائی نصیب ہوئی، اس نے وہ حرام کام چھوڑ دیا. اب جس وقت حرام کام چھوڑا ہے، اس کی جو فکری انتشار ہے، اس کا جو فکری انتشار ہے اسی وقت سے شروع ہو گیا. صحیح. کیا ہوگا، اب کیا کروں گا، مستقبل کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے. فیوچر کا کیا ہوگا، یہ خرچے وہ خرچے فلاں چیزیں، یہ سب معاملہ شروع ہو گئے. صحیح. اب اس کیفیت کے اندر یہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ تفویض ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسباب تو اختیار کیے نہیں، ابھی اسباب اس نے اختیار کیے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تفویض ہے. صحیح. اس کے بعد اس نے جو اس کے پاس حلال کی آمدنی تھی یا کسی سے قرضہ لیا، اور قرضہ لینے کے بعد کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کیا. اب سبب اختیار کرنے کے بعد جو اعتماد اس کے دل میں ہوگا صحیح. اللہ تعالیٰ پر، وہ توکل کہلائے گا. ٹھیک. تو بعض بزرگوں نے لکھا کہ توکل بھی تفویض ہی کا ایک حصہ ہے. صحیح. اور تفویض توکل سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن توکل ایک سمجھیے عموم خصوص مطلق کی نسبت بیان کی ہے. عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گی اصطلاح، لیکن جو اہل علم ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آسانی ہے ذرا. یعنی توکل ذرا خاص مفہوم رکھتا ہے، محدود مفہوم رکھتا ہے. وہ اسباب سے پہلے ہی ہوگا، اسباب کے بعد ہوگا، اسباب کے بعد ہوگا. لیکن تفویض جو ہے ایک بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب لے کے چلیں تفویض کو، اس کی باریکیوں کو، اس کے اسرار کو، ایک مختصر سی کتاب کے اندر کتنی عمدہ اور شاندار ابحاث نقل کی ہیں، بیان کی ہیں. اب میں سوچتا ہوں کہ جس طرح کا یہ ٹاپک ہے جو عوام الناس ہے، وہ اس ٹاپک کو جو پڑھتی ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ 50% سے زیادہ اس کا معنی اور مفہوم وہ سمجھ جائے. ٹھیک. تو اس درجے کی کتاب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. مفاہیم اور جو مطالب ہیں، جو اس کی میننگز ہیں، جو اس کا خلاصہ یا سمری ہے،
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات سمری ہی نہیں پتہ ہوتی صحیح. اور وہ چیزیں سر سے گزر رہی ہوتی ہیں. اچھا، اس کی اب یہ جو کتاب ہے اس کی سمری کی جا سکتی ہے تحریری طور پر؟ ممکن ہے. بلا شبہ کی جاتی سمری تو اس سے پھر تفصیلی ہو جائے گی اس کی. سمری مختصر ہوتی ہے لیکن ہوتی مختصر ہے، لیکن سمجھانے میں یعنی اس کو اور اختصار میں لایا جا سکتا ہے. لیکن اصل چیز ہے سیکھنا. ٹھیک ہے. سیکھنا، پڑھنا، پوچھنا، جاننا، یہ چیز اپنی جگہ پر ہے. اب ایک بندہ بے خیالی میں اور ایک ادھر بھی توجہ یہاں بھی توجہ ہے اور کتاب پڑھے گا تو اسے کہاں توجہ ہوگی. ٹھیک ہے. اب امام غزالی علیہ رحمہ ایک نیا کلام شروع کرتے ہیں. صحیح. فرماتے ہیں کہ تفویض کی جو ضد ہے، مطلب ایک دوا دے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. جب بھی ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو پرہیز بھی بتاتا ہے. صحیح، ماشاء اللہ. کیونکہ پرہیز اگر نہ بتایا جائے تو دوا جو ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب پرہیز والی پس منظر پر آ گئے. صحیح. فرمایا تفویض کی جو ضد ہے وہ طمع ہے. طمع، لالچ. ٹھیک ہے. لالچ کا کیا تعلق ہے؟ کوئی قناعت کی بحث تھوڑی ہو رہی ہے یہاں پر. صحیح. تو ایک طمع کی جو بحث ہے وہ قناعت کے ساتھ ہوتی ہے. صحیح. اور احیاء العلوم کے اندر طمع کی جو بحث ہے وہ قناعت کے باب میں کی گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں ایک بڑے ہی الگ پس منظر میں امام غزالی علیہ رحمٰ نے طمع کی بحث کی ہے. فرمایا ایک طمع تو وہ ہوتا ہے جو قابل تعریف ہے، جو کہ امید کے معنی میں آتا ہے. صحیح. یعنی یہ لالچ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے گا، یہ ایک قابل تعریف طمع ہے. صحیح. اور اس پر انشاءاللہ کہا جائے گا، اس پر جو ہے نا وہ اس کا ارادہ کیا جائے گا، اور اس کے فضائل مذکور ہیں اور اس کی تعلیم مذکور ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، اور وہ ذات جس سے مجھے امید ہے وہ ہے جو میری خطائیں بخش دے گا. اب یہاں کیا ہے؟ والذی اطمع، وہ ذات جس سے میں امید رکھتا ہوں، لالچ رکھتا ہوں کہ وہ میری خطائیں بخش دے گا. دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری تمام خطائیں معاف فرما دے گا انشاءاللہ. تو یہاں جو لفظ طمع ہے وہ امید کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو طمع کا ایک معنی یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. فرمایا دوسرا معنی وہ ہے کہ جو مذموم یا قابل مذمت معنی ہے، اور وہ وہی معنی ہے جو عام طور پر قناعت کے مقابل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان اندھا ہو جائے. صحیح. ہوس اور لالچ کے اندر اندھا ہو جائے. اچھا، ہماری جو مثالیں ہیں وہ سمجھانے کے لیے جو ہم بیان کر رہے ہیں مالی امور پر گھومتی رہی ہیں. ٹھیک ہے. کہ بھئی ایک شخص نے حرام چھوڑا تو اب اس کی جو ہوس ہے وہ حرام نہیں چھوڑنے دیتی. صحیح. چھوڑنا چاہتا ہے، ہوس اسے روکتی ہے، نہیں کرنا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو وہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو حرام سے بچے گا نا، حرام کو ختم کرے گا، پھر اپنا مستقبل اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے گا. صحیح. اور پھر اس کی گاڑی آگے چلے گی. ٹھیک ہے. لیکن طمع جو ہے وہ تفویض کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور ہوائے نفس کی اعلیٰ ترین چاہت کا نام طمع ہے، لالچ ہے. تو یہ جو کیفیت ہے انسان کی، یہ نہ حرام چھوڑنے دیتی ہے صحیح. اور نہ جو اگلی زندگی اس کی طرف آنے دیتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ چھوڑ کر بھی واپس آ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے. تو یہ جو طمع ہے یہ ضروری نہیں کہ پہلے رہے، یہ بعد میں پیدا ہو اس کا سکتا ہے. اثر بعد تک رہتا ہے. لیکن یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت صرف کوئی روزگار اور کاروبار اور ان چیزوں سے متعلق نہیں ہے، اس کی اور بھی مثالیں بن سکتی ہیں. تو ایک اور مثال سوچ کر میں نے ایک نقشہ بنایا ہے ماشاءاللہ تفویض اور طمع کا تقابل کرنے کے لیے. اگر وہ نقشہ تیار ہے تو دکھا دیجیے گا. یہ دیکھیے، اب ایک شخص صرف اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں روزہ رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. ایک خیال ہے، کوئی ڈاکٹر نے
طبیب حاذق نے نہیں کہا، کوئی یقینی بات نہیں ہے، ایسے وہم آ گیا، صحیح، ٹھیک ہے. تو اب ایک طمع پیدا ہوا اس کے اندر، آرام کا اور سکون حاصل کرنے کا ایک طمع پیدا ہوا، ایک لالچ پیدا ہوا، لالچ پیدا، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے خیالات کو بنیاد بنایا. صحیح، نقشہ دکھائیے گا، نقشہ دکھا دیں جناب جی. اب راہ تفویض یہ ہے کہ بندہ روزہ جو رکھے، خیال آ رہا ہے اپنی کیفیت کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، نصرت فرمائے گا جی. اور طمع کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو یوں مختلف مواقع پر صحیح، تفویض اور طمع، راہ مطلب راستہ، صحیح، مختلف مواقع پر راہ تفویض اور راہ طمع یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. ٹھیک ہے، اور انسان جو ہے اب اپنی اور یہ سب چیزیں کہاں گھوم رہی ہیں؟ فکر و خیال میں گھوم رہی ہیں. صحیح، اب انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے فکر و خیال کی تربیت کرے. پھر اس میں وہی جو نفس کو قابو کرنے والے معاملات پیچھے ہم پڑھ کر آ چکے بلا ہیں، شبہ وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں سب گی. چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اصل چیز کیا ہے؟ فکر و خیال کی تربیت. ٹھیک ہے، اب فکر و خیال کی جو تربیت ہے وہ تربیت ہوگی روحانیت سے. صحیح، فکر و خیال جتنا انسان گناہ کی طرف جاتا ہے نا، جی جی، تو یہ کمزور، ان کے اندر جو روحانیت ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. جتنا انسان نیک کام کرتا ہے اتنے ہی زیادہ اس کی جی سوچ کے اندر ایک روحانی عنصر ہے، یا اس کی نیت کا پرعزم ہونا ہے، یا ارادوں کا جو پختہ ہونا ہے، یا گناہوں سے بچنے پر ایک دم اسٹینڈ لینا ہے، یہ ایک روحانی قوت اس کے اندر ہوگی تو ایسا ہوگا. بے شک، تو جب بندہ گناہوں میں پڑا ہوتا ہے، بالکل شب و روز گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، صحیح، اس کا ضمیر مر جاتا ہے. یہ روحانی قوت اس کے اندر بالکل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہاں بعض ایسی چوٹ لگتی ہے کہ وہ ایک جو سمجھے کہ پتا گرنا بھی ان کی تقدیر بدل دیتا ہے، بے شک، وہ ایک الگ معاملہ ہے. صحیح، لیکن یہ ضمیر اس وقت جاگے گا، یہ پاکیزہ خیالات اس وقت پیدا ہوں گے کہ جب انسان قرآن مجید، فرقان حمید پڑھتا رہے، اذکار کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اور نیکیوں سے محبت رکھے. سبحان اللہ، مطلب اگر بیان چل رہا تو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، صحیح، نعت چل رہی ہے تو ہماری دلچسپی پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، نیکیوں میں جتنی بھی مشغولیت ہوگی، صحیح. اچھا، نیکی بھی پسند ناپسند والی ہوگی کہ یہ چیز اچھی لگتی ہے تو کرتے ہیں، یہ حالانکہ وقت ہے، سب کچھ ہے، اسباب ہیں، تو یہ معاملہ بھی نیکیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. مطلب جتنا زیادہ انسان نیکیوں میں رہے گا نا، اتنا ہی زیادہ اسے روحانی فوائد حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے. اب دو سوالات اور ہیں، اس کے بعد میں اینڈ کی طرف جاؤں گا. جی حضور. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائم کی ہے. ٹھیک. پہلا سوال تو یہ قائم کیا کہ جب انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے اور وہ تمام تر پریشانیوں سے بچ جائے، تو پھر دنیا تو مصیبت کا نام، مطلب کہ ایک قید خانے کا نام ہے اور ایک امتحان اور جانچ کا نام ہے، تو پھر اس کا کیا مفہوم ہوگا؟ صحیح. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا معاملہ چھوڑتا ہے تو اولاً تو بہت ہی نادر صورت ہوتی ہے کہ اسے پریشانیاں اور مصائب پہنچے. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات پہنچ بھی جاتے ہیں. صحیح. اس میں بھی اس کی کوئی بہتری ہوتی ہے. کوئی جو ہے وہ اپنا ایسا پہلو ہوتا ہے جس میں اس کا ہی فائدہ پنہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو لفظ ہے امام غزالی رحمہ کا کہ نادراً ہی، شاید ہی کبھی اسے نقصان پہنچے، ٹھیک ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسے فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اچھا، یعنی جو تفویض کرتے ہیں ان کو پریشانیاں یعنی اکثر نہیں پہنچیں گی. نہیں پہنچتی. اب جن لوگوں کو پہنچتی ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں پریشان رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا تفویض والا معاملہ درست نہیں ہے، کمزوری ہے اس کے اندر. کیا کہا جائے گا اس کو؟ اصل میں مثال کے طور پر کسی نے حرام کام چھوڑا اور ایک کاروبار شروع کیا، جی جی، اب وہ بھی نہیں چل رہا، اس میں بھی تکلیف ہے، تو ممکن ہے کہ آگے جا کے کہیں نہ کہیں مسائل ہو جاتے. صحیح. اس نے دوسرا کام شروع کیا، وہ چل پڑا، ٹھیک ہے، اور یہاں سے وہ اس کا دل جو ہے ایسا ہو گیا کہ وہ جو تشویش تھی ایک مالی معاملات کے تعلق سے وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اور اب یہ عبادت کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی وقت ہے. صحیح. تو یوں بعض اوقات وقتی آزمائش آتی ہے
وہ آزمائش بھی اس کی بہتری کے لیے ہی آتی ہے. صحیح. دوسرا سوال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ قائم کیا کہ جس نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، اب کیا اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر ترین ہی کرے، صحیح. افضل ہی اس کے لیے مقرر فرمائے؟ اب یہ ویسے تو علم کلام کی بحث ہے، اور اس کا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ چیز واجب ہے اور یہ چیز واجب ہے. ہاں، وہ واجب الوجود ضرور ہے، صحیح. یعنی موجود رہے گا، موجود تھا، موجود ہے اور موجود رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ پر یہ کام کرنا واجب ہے اور یہ کام کرنا واجب ہے، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ قادر مطلق ہے، صحیح. وہ جو چاہے کرے. ٹھیک. لیکن وہ اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں فرماتا. وعدہ کیا اور جب خلاف نہیں جی جی، فرماتا. جن معاملات کے اندر ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کے ذمہ اپنا معاملہ کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے تو اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. سارے معاملات مخفی ہیں، صحیح. کچھ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی واجب تو نہیں ہے، صحیح. لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری ہی فرمائے گا. البتہ کبھی جو ہے وہ ایسا موقع بھی آ سکتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بہتری ہو. ٹھیک ہے. تو یوں کر کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس عنوان کو ختم کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں میرے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی تھی. جو پچھلا ہم نے سلسلہ کیا تھا اس میں بھی اتفاق ہے کہ ایک وظیفہ بتایا تھا، لیکن آج تو باقاعدہ موقع کی مناسبت سے ایک وظیفہ ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک سناتا ہوں. یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ تمام ہی کتابوں میں موجود ہے، اور ترغیب و ترہیب جو حدیث کی کتاب ہے 2 جلدوں میں ہے. ویسے تو 4 جلدوں میں ہی ہے، لیکن ترجمہ 2 جلدوں میں مل جاتا ہے. اس میں پورا چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. اس وظیفے کی فضیلت کا پورا چیپٹر ہے، سبحان اللہ. اور روایتیں، حدیثیں، مختلف الفاظ، مختلف فضیلتیں اس وظیفے کی موجود ہیں. وظیفہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. مشہور وظیفہ ہے عوام کے ذہن. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، فإنها کنز من کنوز الجنہ، کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بھی اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے. اب اس وظیفے کا معنی کیا ہے اس پر غور کریں. ٹھیک. لا حول، حول کہتے ہیں حرکت کو. ٹھیک ہے. حرکت زکوٰۃ میں لفظ آتا ہے نا، حولان حول، ٹھیک ہے. سال کا گزرنا. ٹھیک ہے. تو حول کہتے ہیں حرکت کو. صحیح. اور قوت، حرکت میں بھی قوت ہوتی ہے اور آگے بھی قوت کا تذکرہ ہے. تو پہلے حول سے مراد یہ ہے لا حول، کسی بھی قسم کے نقصان اور شر سے بچنے کی مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لا حول کا مطلب ہے کسی بھی قسم کے نقصان اور شر سے بچنے کی مجھ میں کوئی میرے اندر نہ کوئی ہمت ہے، نہ استطاعت ہے، نہ طاقت ہے. ٹھیک ہے. میں عاجز بندہ ہوں. ٹھیک ہے. ولا قوت، اور جو امور خیر کی ادائیگی ہے، نیک کاموں کی ادائیگی ہے، میں اپنے اندر اس کی بھی سقط نہیں پاتا. صحیح. الا باللہ، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق بخشے. الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کسی نے تو بھی ٹھیک ہے، اور اتنا پڑھ لیا تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب کسی پر مصیبت آئی ہو اور وہ اس وظیفے کا ورد کرتا رہے، اللہ تعالیٰ پر اس کے اعتقاد اور اعتماد کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اسباب کے بجائے جو مسبب الاسباب ہے اس کا جو تصور ہے اس کے ذہن میں کس قدر جو ہے وہ بیٹھے گا. تو اس وظیفے کو ان معنی کو ذہن میں رکھ کر جب پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ. بڑی برکتیں ملتی ہیں. ماشاء اللہ. اور
مصائب و آلام میں، مشکلات میں جب کوئی بھی امید نہ ہو، اس وظیفہ پڑھنے کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور یہ آزمودہ وظیفہ ہے. ماشاء اللہ. یعنی انسان خطرات سے نکل جاتا ہے جب بھی ایسے حالات پیدا ہوں کہ وظیفہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو بھی حالات ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں کچھ کر سکتا ہوں. اجازت کی تو حاجت نہیں ہوتی نا، حدیث پاک میں موجود ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی تعداد مخصوص نہیں. بس اس کا کثرت کرنی ہے، اس کی بار بار پڑھتا رہے، جب جب موقع ملے پڑھتا رہے. تو اس کے اندر بھی تفویض ہی کا معنی ہے. لیکن تفویض کے جو 3 مواقع آپ نے بیان فرمائے ان کو پیش نظر رکھے گا. ان کو پیش نظر جہاں تفویض کرنی ہے وہیں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ جو کلمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف پر مبنی ہے. صحیح. پریشانیوں میں جب پڑھا جائے گا تو تفویض کے لیے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے لیے کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی قید نہیں ہے کوئی. ٹھیک. اچھا حضور، اب پہلے بھی سوال تھا کہ اسباب کو کیا اختیار نہ کریں، تفویض جو کرتا ہے تو وہ تفویض کر لے حقیقی طور پر، تو اب کیا اسباب کو چھوڑ دے یا اسباب کا ہونا ساتھ ضروری ہے؟ ہم نے دیکھیں 2 اسٹیپ بیان کیے. ایک تو مرحلہ ہے غیر یقینی صورتحال کا. ٹھیک ہے. بندے کو پتہ ہی نہیں کہ ہونا کیا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جا رہا ہے ایئرپورٹ، اور ایئرپورٹ جاتے ہوئے بڑے آرام سے خوش و خرم پلاننگ بنا کے وہاں جا کے پتہ چلتا ہے فلائٹ نکل گئی. ٹھیک ہے. اب اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا مطلب کہ پریشانی اس پر لاحق ہوگی. ہو سکتا ہے مالی معاملات بھی ہوں، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو. تو ایک کیفیت تو یہ ہے کہ اسی وقت یہ ذہن بنائے کہ جو بھی حالات ہوں میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد اور نصرت فرمائے. ایک تو یہ کیفیت ہے. صحیح. اب اگلا جو قدم ہوگا یہ اسباب کی طرف تو بڑھے گا. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم کوئی حرکت نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہمارا ساتھ دے. صحیح. دنیا میں جو ہے نا پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر. بے شک بے شک. جہاں جو بھی کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. تو جب ہم اعتقادی طور پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو ہم اپنی پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کر پاتے. صحیح. تو جو نظریہ تفویض ہے یا طریقہ تفویض ہے یہ بندے کو جھنجھوڑ رہا ہے. صحیح. کسی بھی موقع پر مسبب الاسباب کو مت بھولو، اسباب کو اختیار کرو لیکن مسبب الاسباب سے مدد مانگ کر اسباب کو اختیار کرو. اس کو بھروسہ کہیں گے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اعتماد کا دوسرا بھروسہ ہے. ٹھیک ہے. یہ تفویض بھروسہ ہی کہلاتی ہے کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے اس معاملے کے اندر. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. الحمدللہ آج ہم نے تفویض سے متعلق بہت ہی پیارے مدنی پھول سنے. اس معاملے کو ہم کرتے تو ہیں، جملہ بھی بولتے ہیں کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن اس کی صحیح حقیقت کیا ہے، کب کرنا چاہیے، کن امور میں تاکید آئی ہے، کہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں، منع کیا گیا ہے. الحمدللہ آج کے سلسلے میں ہم نے سنا. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. ہائے رے نیند مسافر تیری، آئے رے نیند مسافر تیری، پوچھ تیار